روزنامہ اومیگا نیوز لاہور کے ابھرتے ہوئے نوجوان سینئر کالم نگار محمد ابشام کے آج کے کالم کا عنوان ہے سردار ایاز صادق خادم بن کر آئیں۔ وہ لکھتے ہیں، کل شام شہید جنرل محمد ضیاء الحق کے عظیم فرزند مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر محمد اعجاز الحق سے کافی عرصے کے بعد رسماً سی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ باتوں کے دوران میں نے ان کا حال پوچھا تو وہ ازراہ مذاق بولے، الیکشن لڑنے والوں کا حال کہاں اچھا ہے۔ 3 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ حکم بھی صادر کر دیا کہ 8 فروری کو انتخابات کا فیصلہ حتمی ہے، پتھر پر لکیر ہے، جس سے روگردانی کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ یہ فیصلہ حادثہ تھا یا ملکی ضرورت؟ بہر صورت سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی اور سیاستدان تل ملا اٹھے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی بار انصاف نے سر اٹھایا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسی تابندہ تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں قوم کا ایک طبقہ جسے اپنے لیے گراں بار محسوس کر رہا ہے، مگر آنے والے زمانے میں انہی فیصلوں کی روشنی میں انصاف خود ہی اپنا راستہ لے گا۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ 8 فروری انتخابات کی تاریخ کا حتمی فیصلہ انصاف کو جلا عطا کر گیا، ورنہ بہت سارے حلقے اس فیصلے کو محض ایک خواب تصور کر رہے تھے جس کی تعبیر شاید بروقت ناممکن تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ احکامات بھی جاری کر دیے، اگر کوئی صحافی، سیاستدان یا عوام سے کوئی آدمی انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے عوام میں بے یقینی کی صورت پیدا کرے گا تو وہ عدالتی نافرمانی کا مرتکب قرار پائے گا۔ انتخابی معرکے کے انعقاد کا فیصلہ آنے کے بعد سیاست کے ایوانوں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ الیکشن کا سن کر ہم نے بھی سوچا کہ اب ہمارے حلقے سے میاں شہباز شریف الیکشن لڑیں گے، کیونکہ 2018 کے انتخابات میں وہ NA 132 سے قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے اس وقت ملک بھر سے 5 حلقوں میں انتخاب لڑا تھا، مگر وہ ہر جگہ سے نامراد رہے۔ محض NA 132 واحد حلقہ تھا جہاں کی عوام نے ان کی راہوں میں اپنے دل بچھا دیے، انہیں بھاری اکثریت سے اپنی پلکوں پر بٹھا کر حکومتی ایوانوں میں پہنچا دیا اور وہ بالآخر پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ جس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب تو حلقہ NA 132 میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، گہری ظلمتیں چھڑ جائیں گی اور سارے حلقے پر خون برسے گا، مگر سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ میاں شہباز شریف نے اپنے حلقے کے لوگوں سے احسان فراموشی کی۔ انہوں نے حلقے کو اس قدر نظر انداز کیا کہ لوگ اپنے محبوب لیڈر کی راہ تکتے رہ گئے کہ شاید ان کا محبوب قائد آئے گا اور ان کا صدیوں سے خزاں رسیدہ چمن بہار رتوں سے آشنا ہوگا، مگر ایسا ہوا نہ ہونا تھا، وہی نوکیلے خار اور ویرانیاں تھیں۔ انہوں نے وزیر اعظم منتخب ہو کر ملک بھر میں دورے کیے، مگر ان کے محسن ان کی داد رسی سے محروم رہے۔ بالخصوص یونین کونسل 190 ہڈیارہ کے مضافات اور برکی روڈ آج بھی شاید ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، جہاں ایک اچھے ہسپتال، مرد و خواتین کے لیے ڈگری کالج اور یونین کونسل ہڈیارہ کے مضافاتی علاقے میں سڑکوں، صحت عامہ کے مسائل، مرد و خواتین کے لیے ڈگری کالج اور ٹرانسپورٹ کی اشد ضرورت تھی، جو تاحال موجود ہے۔ مجھے یقین تھا کہ صدیوں سے محروم اس علاقے کو میاں شہباز شریف سنوار دیں گے، مگر یہ ہماری خوش فہمی ہی رہی۔ البتہ جب میاں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو ہم نے انہیں خوش آمدید کہا اور بذریعہ کالم ان کی توجہ اپنے مسائل پر مبذول کروائی۔ بھلا ہو ان کا کہ انہوں نے 2-4 روز بعد ہی لبیک کہا اور اپنی ذاتی ٹیم روانہ کی، جو یونین کونسل ہڈیارہ کے مضافات میں درپیش مسائل اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا سروے کر گئی۔ مگر قسمت کی خوبی دیکھیے کہ عدالتوں کی بے جا سہولت کاری کی بدولت جلد ہی انہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے رخصت ہونا پڑا۔ کاش اس وقت عدالتیں سہولت کاری نہ کرتیں اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ رہنے دیا جاتا تو یقیناً وہ 1.5 برس کے قلیل عرصے میں
وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے پنجاب کی دھرتی پر لگے 3.5 سال کے گہرے داغ مٹا دیتا، مگر نصیب کی خوبی یہ ہے کہ اکثر لب بام ہی کمند ٹوٹتی ہے۔ حالیہ تناظر میں ایک بار پھر انتخابی دنگل سج چکا ہے۔ مختلف سیاسی پہلوان اس اکھاڑے کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ حلقہ بندی کی تبدیلیوں کی بدولت اب ہمارا موجودہ آبائی حلقہ NA 120 ٹھہرا ہے، جہاں پر پہلی بار سردار ایاز صادق صاحب طبع آزمائی کر رہے ہیں۔ جو حلقہ کی پیچیدگیوں سے بالکل ناواقف ہے، سردار ایاز صادق کو اتھاہ گہرائیوں سے NA 120 میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ سردار ایاز صادق شریف طبع اور حلیم انسان ہیں۔ وہ اس حلقہ کے انسانوں کی رمز سے نہ آشنا ہیں اور نہ ہی اسلوب سیاست سے واقف ہیں۔ سردار ایاز صادق 2013 کے الیکشن کے بعد جب قومی اسمبلی کا سپیکر منتخب ہوئے تو ان دنوں میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، لڑکپن کے دن تھے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ سپیکر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے کسی مغل بادشاہ کی مانند نظر آتے ہیں۔ یہ بات محبت تھی اور نہ ہی عقیدت، البتہ دل کا اچھا لگنا ضرور ٹھہرا تھا۔ سردار ایاز صادق صاحب سے گزارش ہے کہ حلقہ کے اندر خادم بن کر آئیں، نہ کہ روایتی سیاست دان بن کر۔ اگر حلقہ NA 120 میں آتے ہوئے آپ پر سابقہ سیاست دانوں کی طرح کا رنگ اتر آیا تو یقیناً آپ کی سیاست پھیکی پڑ جائے گی، کوسے قزح کے رنگ بکھیرنے پر بھی جو بے رنگ رہے گی، کیونکہ اس بار انتخابی دنگل میں سخت مقابلے کی توقع ہے۔ یہ 2013 والا انتخاب ہرگز نہیں ہے۔ لازم ہے کہ دھڑے کی سیاست کا پاس بھی رکھیں، مگر اس ووٹر کو بھی وہی مقام دیا جائے جو شاید آپ کا وجود دیکھنے سے تو قاصر ہے، لیکن بیساکھیوں پر چل کر قومی اسمبلی کے لیے آپ کو منتخب کرنے ضرور جائے گا۔ حلقہ میں بسنے والے نچلے طبقہ کے انسانوں کے درد کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ نہ ان کی عقیدت پر شک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وفاداری پر۔ ووٹر آگاہ ہو چکا ہے، وہ اب اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا جانتا ہے۔ اس دہائی میں عوام کے اندر سیاسی آگاہی عروج پر ہے۔ آپ کے پاس موقع ہے کہ یہ محروم علاقہ، جس میں بالخصوص یونین کونسل 190 ہڈیارہ کا قرب و جوار شامل ہے، آپ قومی اسمبلی میں منتخب ہو کر اس کے مسائل حل کریں اور اپنی سیاست کو امر کر دیں، کیونکہ اس حلقے میں اکثر مقامات کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ ایک دہائی تک یہ حلقہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اثر رہا، جنہوں نے حلقہ کی غریب عوام کو مسلسل اندھیروں میں رکھا۔ سڑکیں بنائی گئیں، صحت عامہ کی سہولتیں فراہم کی گئیں اور نہ ہی تعلیم کے بنیادی حق کی خاطر اقدامات اٹھائے گئے۔ البتہ بھولی بھالی عوام کے ذہنوں میں غلام در غلامی کی گھناؤنی ریت ڈالی گئی۔ وہ تاحال جس کے حصار میں قید ہیں اور اسی غلامی کی چھتر چھاؤں تلے جیا جا رہے ہیں، بعد ازاں ایک دہائی تک سہیل شوکت بٹ اور غلام حبیب حلقہ کی سیاست کے سنگھاسن پر براجمان رہے، مگر عوام کی حالت مزید ابتر ہوتی چلی گئی اور یہ حلقہ ان دونوں نمائندوں کی نظروں سے اوجھل رہا، یہاں تک کہ عوام ان سے متنفر ہو گئے۔ ان حالات میں مارکے کی کمان آپ کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے، جبکہ یہاں کا ووٹر اپنے پچھلے عوامی نمائندوں سے سخت نالاں ہے۔ آپ کو یہاں سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔ آپ یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ عوام کے مسائل پر صحافت کی گہری نظر ہوتی ہے اور صحافت ہمیشہ عوام کے بنیادی حقوق کی پاسداری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چونکہ میری قیام گاہ آپ کے اسی حلقہ میں موجود ہے، لہٰذا بہر صورت ہمارا سامنا رہے گا۔ بطور صحافی میں نے یہاں کا سروے کیا ہے۔ ممکن ہے اور امید واسق بھی کہ یہ انتخابی مارکہ آپ کے نام رہے گا، مگر اس بار فتح آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی۔